السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ میں آج آپ سب سے ایک واقعہ یا یوں کہہ لیں کہ اپنے لفظوں میں اللہ ذوالجلال کی لب خشائی کرنے والی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس لب خشائی سے کتنوں کے دل نیک ہو جائیں، کتنے کے دلوں کو سکون اور راحت پہنچے۔ لب خشائی میں آج حضرت شاہ اسماعیل علیہ شہید رحمت اللہ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ واقعہ بہت دل کو چھو جانے والا واقعہ ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کی روح کو ایک دفعہ برقرار اور تازہ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس واقعہ میں حضرت شاہ اسماعیل علیہ اللہ تعالیٰ کی لب خشائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لب خشائی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو انسان اس واقعہ کو ایک دفعہ سن لیتا ہے وہ گھنٹوں سمجھ لیں دنوں اس واقعہ کو اپنے دل میں سما کے رکھتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور پختہ ایمان ہو جاتا ہے وہ انسان۔ اس واقعہ میں حضرت شاہ اسماعیل دلی کی ایک مسجد جامعہ مسجد میں ڈیڑھ 2 گھنٹے کا بیان فرما رہے ہیں۔ 2 گھنٹے کا بیان جس میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی لب خشائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، اللہ کے نبی کی تعریفیں، انہوں نے جو سب کچھ ہمارے لیے کیا ان سب کو بیان کرتے ہیں، اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ میلوں دور سے ان کے واقعات کو سننے کے لیے آتے ہیں اور ان واقعات کو سن کر اپنے دل میں سما لیتے ہیں۔ اس طریقے سے سما لیتے ہیں کہ جب بھی وہ ان واقعات کو یاد کرتے ہیں تو ان کا ایمان پھر سے پکا ہو جاتا ہے، پھر سے پختہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ اسماعیل اپنے واعظ کو بیان کر کے واپس تشریف لے کے جا رہے ہوتے ہیں جامعہ مسجد سے گھر۔ جب جامعہ مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے کو تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ان کو سامنے سے ایک شخص بہت تیزی میں دوڑتا ہوا اپنی طرف آتا رونما ہوتا ہے۔ وہ شخص بہت تیزی میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور بھاگتے بھاگتے اس کی حالت بہت ناساز ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ صرف بھاگنے کی وجہ سے۔ جب وہ حضرت شاہ اسماعیل تک پہنچتے ہیں تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت شاہ اسماعیل کا وعظ ختم ہو چکا ہے؟ یہ الفاظ جب اس شخص کے منہ پہ تھے تو اس کے چہرے پہ ایک بہت ہی پریشانی رونما ہو رہی تھی، ایسی پریشانی جو جواب میں نہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ جی ہاں، وہ جواب میں پریشانی نہ نہیں سننا چاہتی تھی، وہ صرف ہاں سننا چاہتی تھی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ نہیں، حضرت شاہ اسماعیل اپنا وعظ بیان کر رہے ہیں، وہ صرف یہ سننا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ حضرت شاہ اسماعیل کی لب سے اپنے رب کی تعریف کو سن سکیں۔ جی ہاں، جب وہ حضرت شاہ اسماعیل سے پوچھتے ہیں وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ حضرت شاہ اسماعیل ہی ہیں جن سے میں ان کے ہی وعظ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ لیکن حضرت شاہ اسماعیل جب یہ بات اس انسان کے منہ سے سنتے ہیں تو انہیں کہہ دیتے ہیں جی ہاں، حضرت شاہ اسماعیل کا وعظ ختم ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ جب وہ شخص یہ بات سنتا ہے تو وہ وہاں ہی افسوس سے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا افسوس اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس شخص کے چہرے سے اس کا افسوس صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ پھر کہہ ہی بیٹھتا ہے، کہتا ہے میں تو بہت دور سے حضرت شاہ اسماعیل کا وعظ سننے کے لیے آیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ بہت ہی سریلی آواز میں وعظ فرماتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، اپنے رب کی لب خشائی کرتے ہیں۔ میں کتنا بدقسمت ہوں، اتنی دور سے آ کے بھی ان کی لب خشائی نہیں سن سکا اپنے رب کے لیے۔
جب وہ یہ بات بتاتے ہیں تو ان کے چہرے سے ہی ان کی پریشانی رونما ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر حضرت شاہ اسماعیل ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں، اے شخص تو کہاں سے آیا ہے، تو کتنی دور سے آیا ہے؟ پھر وہ انسان اپنے گاؤں کا نام بتاتا ہے کہ میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، صرف ان کی لب کشائی سننے کے لیے آیا تھا، اپنے رب کی لب کشائی سننے کے لیے آیا تھا۔ حضرت شاہ اسماعیل اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں، اے شخص تو پریشان مت ہو، میں ہی ہوں حضرت شاہ اسماعیل، میں اپنے رب کی لب کشائی تمہارے لیے دوبارہ کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دیکھیں میرے رب کی ذات اور دیکھیں اس کے بنائے ہوئے بندے کتنی محبت کرتے ہیں اس سے کہ 1.5-2 گھنٹے کا وعظ دوبارہ فرمانے کے لیے تیار ہے۔ وہ دوبارہ فرما سکتے ہیں، 1.5-2 گھنٹہ دوبارہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنے رب کی لب کشائی دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھ لیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ آج کل ہم تھوڑا سا کام کر لیں، جی ہم تھک گئے ہیں۔ دیکھ لیں حضرت شاہ اسماعیل کہ وہ 1.5-2 گھنٹے کے بیان کے بعد بھی تھکے نہیں ہیں، وہ پھر سے رب کی عزت، رب کی لب کشائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ پھر سے کہتے ہیں، آؤ بیٹھو یہاں میرے پاس، میں تمہیں دوبارہ سے سارا وعظ سنا دیتا ہوں۔ جی ہاں، وہ اس شخص کو وہی سیڑھیوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور بٹھا کے اپنے رب کی لب کشائی کرتے جا رہے ہیں۔ وہ شخص بہت تسلی سے، بہت اطمینان سے اپنے رب کی لب کشائی سنتا ہے، حضرت شاہ اسماعیل کے لبوں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتا جا رہا ہے اور ان کا وعظ سنتا جا رہا ہے۔ وعظ مکمل ہو گیا، بہت شکریہ ادا کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، خوشی خوشی اپنے سفر پہ واپس چلا جاتا ہے، واپس گھر جا رہا ہے۔ اب حضرت شاہ اسماعیل کے ساتھ ایک اور شخص موجود ہوتے ہیں۔ وہ حضرت شاہ اسماعیل کو کہتے ہیں، آپ نے حضرت پہلے بھی 1.5-2 گھنٹہ لگا کے رب کا لفظ بولا، آپ دوبارہ سے بولتے جا رہے ہیں۔ حضور، آپ ایک شخص کے لیے دوبارہ سے سارا وعظ بیان کر گئے، آپ تھکے نہیں، آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی؟ حضرت شاہ اسماعیل بولتے ہیں، اے بندے، میں نے پہلے بھی سارا وعظ صرف ایک ذات کے لیے کیا تھا اور اب بھی سارا وعظ صرف ایک ذات کے لیے ہی کیا ہے۔ مجھے ڈھیروں لوگ نظر نہیں آ رہے، میں ڈھیروں کی لوگوں کی تعداد نہیں دیکھ رہا، میں سارا وعظ صرف اپنے رب کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے، میں صرف اپنے رب کی لب کشائی کر رہا ہوں۔ دیکھیں میرے رب کی شان، 1.5-2 گھنٹے کا وعظ بھی فرما دیا، دوبارہ سے فرما دیا، صرف کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ ماشاءاللہ، ہمارے رب کا نام ہی اتنا میٹھا ہے کہ اس کو جتنا بھی بیان کر لے انسان تھکتا نہیں ہے۔ تو آپ بھی اس طرح کی اچھی عادتوں کو اپنائیں، اچھی اچھی باتوں کو پھیلائیں۔ رب کا نام لینے سے تھکے نہیں، دنیا کے سارے کام یہیں پہ رہ جانے ہیں، کچھ بھی نہیں ختم ہوگا، ساری زندگی کام کرتے رہیں گے، آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، ہم نے واپس جانا ہی جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کب جانا ہے۔ ہمیں اپنے رب کے لیے ان کو یاد کرنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے اور اس طرح کی باتوں کو آگے سے آگے شیئر کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اپنے رب کی تعریف کو آگے بڑھائیں۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ پھر اس طرح کا کوئی ایک اور مزے کا واقعہ لے کے آؤں گی آپ کو سنانے کے لیے، آپ کی روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔